بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق کے اندر ہم لفظ رب العالمین، لفظ رب اور عالمین کی مختصر تفسیر پڑھتے ہیں۔ رب جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہے اور وہ ہر چیز کا رب ہے، ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے۔ امام ابو منصور فرماتے ہیں کہ کسی مالک کو، سید کو، محتمم کو بھی رب کہا جا سکتا ہے۔ لفظ رب جو ہے اگر یہ الف لام کے ساتھ بولا جائے الرب، تو پھر اس کا غیر اللہ کے اوپر اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اگر غیر کی طرف اضافت کر دی جائے تو اضافت کے ساتھ جو ہے یہ غیر کے اوپر بھی بولا جا سکتا ہے، جیسے رب الداری، گھر کا مالک۔ اسی طرح ان تالد الامۃ ربتہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ باندی اپنی مالکہ کو جنم دے گی۔ مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ باندیاں ہوں گی۔ قرآن پاک میں رب ارحمہما کما ربا یعنی صغیرہ، تو جب اضافت کے ساتھ لفظ رب آئے گا تو پھر جو ہے یہ غیر اللہ کے اوپر بھی اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ رب کا معنی ہوتا ہے تبلیغ الشیء الی کمالہ، کسی بھی شے کو اس کے مرتبہ کمال تک پہنچانا، بحسب استعدادہ شیئا فشیئا، اس کی فطری صلاحیت کے اعتبار سے آہستہ آہستہ جو ہے آپ اس کو مرتبہ کمال تک پہنچائیں۔ تو رب کا لغوی معنی جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات کا رب ہے۔ اور عالمین، عالمین جو ہے یہ عالم کی جمع ہے۔ عالم جو ہے یہ خاتم، طابق اور دانک کے وزن پر ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کل مخلوق۔ یا زمین اور آسمان کے نیچے جو جواہر اور اعراض ہیں وہ عالم ہیں۔ جس طرح خاتم جو ہے مہر لگانے کا آلہ ہوتا ہے، اسی طرح عالم یہ بھی اسم آلہ ہے اور اس کا معنی ہے موجد کو جاننے کا آلہ۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عالم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے عالم کبیر اور ایک ہوتا ہے عالم صغیر۔ عالم کبیر سے مراد آسمان اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، اور عالم صغیر سے مراد جو ہے وہ انسان ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبیاں جو ہے وہ رکھی ہیں۔ سب سے عمدہ ترین قول یہ ہے، اگرچہ بعض علماء نے کہا، حضرت وہب ابن منبہ سے روایت ہے کہ کل 18,000 عالم ہیں، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے 40,000 عالم جو ہیں وہ یہ پیدا کیے ہیں۔ یہ دنیا شرق سے غرب تک ایک عالم ہے۔ تو سب سے مختار جو ہے وہ قول یہ ہے کہ ما سوی اللہ، عالم کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ ہو، ما سوی اللہ، ہر چیز جو ہے وہ عالم کے اندر جو ہے وہ قرار دی جائے گی۔ دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا قال فرعون وما رب العالمین، کہ فرعون نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ وما رب العالمین، کہ رب العالمین کیا ہے، رب العالمین، عالمین کا رب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، کہ زمین و آسمان کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ رب ہے، اگر تم جو ہے وہ یقین کرنے والے ہوں۔ آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا وہ رب ہے۔ تو رب کا اطلاق یعنی عالمین کا اطلاق جو ہے وہ ما سوی اللہ جو چیزیں ہیں وہ خواہ آسمانوں میں ہے، خواہ زمینوں میں ہے، خواہ اس کے درمیان میں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ ما سوی اللہ جو مخلوق ہے نا، اس کے اوپر جو ہے وہ عالمین کا اطلاق جو ہے وہ کیا جائے گا۔ تو رب العالمین کا مطلب ہوگا کہ کائنات میں ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والی ذات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ کی تربیت کے اندر غور و فکر کریں، ایک بیج اگر آپ زمین کے اندر گراتے ہیں پھر وہ پھول بن جاتا ہے، پھولنے کے بعد وہ ہر طرف سے پھٹ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ دیکھے کہ وہ صرف اوپر اور نیچے سے پھٹتا ہے، اوپر سے پھٹ کر ایک جز زمین سے باہر آتی ہیں اور وہ درخت بن جاتی ہے، درخت کے اوپر شاخیں پھوٹتی ہیں، پھر ان شاخوں کے اوپر جو ہے پھول لگتے ہیں، پھل لگتے ہیں،
پھلوں کے اندر چھلکا ہوتا ہے، پھلوں کے اندر جو مغز ہوتا ہے، پھلوں کے اندر رس ہوتا ہے، اور جو حصہ زمین میں بیج رہ جاتا ہے وہ زمین کی گہرائیوں میں چلا جاتا ہے، اور فطرتی صلاحیت کے مطابق زمین سے اپنی طبعی خوراک جو ہے پانی جو ہے وہ حاصل کرتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ ایک اپنی طبعی غذا حاصل کرنے کے بعد پورا درخت جو ہے وہ بن جاتا ہے اور سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تربیت کی ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ باپ کی پشت سے ایک قطرہ نکل کر ماں کے رحم میں پہنچتا ہے، پھر وہ قطرہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر وہ گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، پھر اس میں ہڈیاں اور رگیں اور مختلف اعضاء جو ہیں وہ بنتے ہیں، پھر ان میں الگ الگ اثرات کی قوتیں اللہ پیدا کرتا ہے۔ آنکھ میں اللہ تعالیٰ دیکھنے کی قوت پیدا کرتا ہے، کان میں اللہ تعالیٰ سننے کی قوت پیدا کرتا ہے، زبان میں اللہ تعالیٰ قوت گویائی کی قوت پیدا کرتا ہے۔ تو وہ ذات جس نے ہڈی میں سماعت کی قوت کو پیدا کیا، آنکھ کی چربی کے اندر بصارت کی قوت کو پیدا کیا، گوشت کے ٹکڑے کے اندر وہ قوت گویائی کو پیدا کیا، پھر ماں باپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک جذبہ رکھا کہ وہ اپنا آرام چھوڑ کر اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں۔ ماں کے سینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے دودھ کو اتارا، باپ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفقت رکھی، پھر وہ یوں اپنی اولاد کی تدریجاً آہستہ آہستہ جو ہے وہ پرورش کرتا ہے اور اپنی اولاد کو وہ پالتا ہے، اس کی نشو و نما کرتا ہے۔ جب وہ مرتبہ کمال تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان اب تو میری نعمتوں کا شکر ادا کر کہ میں نے جو ہے تیری زندگی کے لیے تمہیں اتنی نعمتیں دیں، اب تمہارے چلنے کے لیے تمہیں زمین دی اور سانس لینے کے لیے ہواؤں کو پیدا کیا اور رات کو آرام کرنے کے لیے پیدا کیا اور دن کے وقت چلنے کے لیے روشنی کو جو ہے وہ روشنی کے لیے سورج کو پیدا کیا اور رات کو چاند کی کرنوں جو ہیں ان کو میں نے پیدا کیا ہے۔ تو اب تیرا حق بنتا ہے کہ تو میرا شکر ادا کر اور میری حمد بیان کر اور میری تعریف بیان کر۔ اب یہاں پر میں ایک رک کر ایک بات کرتا ہوں، اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی کی تعریف کرتا ہے تو اس کی 4 وجہ ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ اس کی یہ ہوتی ہے، مفسرین نے اپنی کتابوں میں لکھا، یا تو اس وجہ سے کہ وہ بندہ جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ نیک آدمی ہے، اپنی ذات اور صفات کے اندر جو ہے وہ کامل ہے اور اپنے عیوب سے بری ہے، اگرچہ وہ اس کو کچھ دیتا ہے یا نہیں دیتا، اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ اپنی ذات کے اندر جو ہے وہ کامل ہے، اس وجہ سے یہ اس کی تعریف کر رہا ہے۔ یا کوئی بندہ کسی کی تعریف اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس نے اس کے اوپر ماضی کے اندر احسان کیے ہوتے ہیں، ان ماضی کے احسانات کی وجہ سے یہ بندہ اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ یا کوئی بندہ کسی کی تعریف اس لیے کرتا ہے کہ اس کو مستقبل میں اس سے کسی نہ کسی چیز کی امید ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ اس سے جو ہے وہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ یہاں بندہ کسی کی تعریف اس لیے کرتا ہے کہ وہ اس کے ڈر کی وجہ سے، غضب کی وجہ سے کرتا ہے۔ اب آپ 4 وجہ آپ نے سنی ہیں کہ کوئی بندہ کسی کی تعریف کیوں کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر یہ چاروں چیزیں موجود ہیں۔ اگر تو اللہ کی ذات کو دیکھیں تو وہ ہر عیب سے پاک ہے اور کامل ذات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اگر کمال کی وجہ سے کسی کی تعریف کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ۔ اور اگر یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بندے کے اوپر جو ہے وہ مستقبل کے اندر نعمتیں کرے گا تو یہ دیکھ لے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن الرحیم، کہ وہ بڑا رحمان ہے اور بڑا رحیم ہے۔ اسی طرح اگر اس وجہ سے کہ آپ کسی کے خوف کی وجہ سے کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا وہ مالک ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مستقبل میں آپ کو نعمتیں دیں تو فرمایا رب العالمین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رب العالمین بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ اپنی ذات کے اندر اللہ تعالیٰ کامل بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں بھی عطا فرمائیں، تمہاری تربیت بھی کی، مستقبل کے اندر بھی تمہیں نعمتیں عطا فرمائے گا، اور قیامت والے دن جو ہے اللہ تعالیٰ تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال بھی فرمائے گا۔ تو یہ 4 چیزیں کامل طور پر اللہ کی ذات کے اندر موجود ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی ذات کامل ہے۔ رب العالمین میں اللہ نے تمہاری تربیت کی ہے،
الرحمن الرحیم مستقبل میں بھی نعمتیں دے گا، اور مالک یوم الدین قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تم سے ان چیزوں کے بارے میں سوال بھی کرے گا، اور وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی تفسیر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔